بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ صدق اللہ العظیم۔ سامعین گرامی، اللہ رب العزت اپنے کلام پاک کی ان آیتوں کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اچھے کام کیے، ایمان لائے، نیک عمل کیے، اولئک ہم خیر البریہ، یہی مخلوق میں سب سے اچھے لوگ ہیں، سب سے اچھے انسان ہیں۔ اور وہ انسان جنہوں نے اچھے کام کیے، نیک عمل کیے، مجھ کو راضی کیا، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری، ان کا بدلہ میں دوں گا۔ اللہ ان کا بدلہ کیا ہے؟ تو اللہ خود قرآن کے اندر کہہ رہے ہیں، اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے اپنے پاس باغات کو تیار کر رکھا ہے، جنت کو بنا رکھا ہے۔ اور وہ جنت کیسی ہے؟ وہ جنت ایسی ہے کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ جنت ایسی ہے کہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو، جنت اس چیز کا نام ہے، جنت ایک ایسی جگہ ہے جس کی چیزوں کے بارے میں، جس کے بارے میں کسی کان کے اندر کوئی بات نہیں پڑی ہوگی ایسی کہ وہ کیسی چیز ہے، کسی دل کے اوپر ایسا کھٹکا نہیں گزرا ہوگا کہ وہ کیسی چیز ہے، اس کا ہم گمان کرنا چاہیں، ہم جنت کے بارے میں سوچنا چاہیں، جنت کس طرح کی ہوگی، جنت کس محل کی طرح ہوگی، جنت کس بادشاہ کے محل سے زیادہ اچھی ہوگی، ہم اپنے کانوں سے، اپنے دل سے ہم اس کو نہ سن سکتے ہیں اور نہ ہمارے دلوں کے اوپر اس کا گمان ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے لیکن سمجھانے کے لیے قرآن کے اندر بارہا جگہ جگہ ارشاد فرمایا، فیہا فاکہۃ ونخل ورمان، کہ اس میں انار ہوں گے، اس میں میوے ہوں گے۔ اللہ نے سمجھانے کے لیے کس طرح کے میوے ہوں گے، یہ ہمارے کانوں نے نہیں سنا وہ کیسے میوے ہوں گے۔ یہ جنت میں جانے کے بعد، جنت کا مزہ چکھنے کے بعد ہمیں یہ سمجھ میں آ سکتا ہے۔ جب جنت کو ہم دیکھ لیں گے، جب جنت میں پہنچ جائیں گے، اس کی حقیقت ہم اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے اسی وقت ہم دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس جنت کا تذکرہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن وہ جنت کیسی ہے، کیسی نہیں ہے، ہمارے دلوں کے اوپر اس کا گمان نہیں گزر سکتا ہے۔ لیکن یہ جنت ملے گی کس کو؟ اللہ کہہ رہے ہیں، پہلے کہہ رہے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ اس جنت کے لیے تمہیں مومن بننا پڑے گا، مسلمان بننا پڑے گا، اور مسلمان بننا کافی نہیں ہے، مسلمان بننے کے بعد تمہیں مجھے راضی کرنا پڑے گا، اور مجھے راضی کرنے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرو، نیک اعمال کر کے لاؤ میرے پاس، اور جب میں دیکھوں گا تو میں تم کو جنت کا پروانہ دوں گا۔ اور اگر تم نے یہ کام نہیں کیے، اللہ کہہ رہے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اگر تم نے یہ کام نہیں کیے، اگر تم نے مجھ کو راضی نہیں کیا، اس دنیا کے اندر رہ کر یہ زندگی جو میں نے تم کو امانتاً دے رکھی ہے، اس زندگی کے اندر تم نے اگر مجھ کو ناراض کیا، اور اس حال میں آئے کہ میں تم سے روٹھا ہوا ہوں، اور تم اس حال میں آئے کہ میں تم کو دیکھنا پسند نہیں کر رہا ہوں، تو یاد رکھو تمہارے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دوں گا۔ اما من اوتیا کتابہ بشمالی فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کہتے رہنا کاش کہ یہ نامہ اعمال نہ ہوتا، لیکن نامہ اعمال ہمیں سیدھے ہاتھ میں کب ملے گا؟
جب کہ ہم اپنے رب کو راضی کر کر جائیں گے۔ ہمارے رب کو راضی کرنا کیا ہے؟ اللہ کو کھانا کھلانا نہیں ہے، اللہ کو کوئی بات سمجھانی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنا کلام پاک، اپنا قرآن، اپنی کتاب مبارک ہم پر نازل کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، اور ہم کو سمجھایا ہے کہ تم کو نیک اعمال کیا کرنے ہیں، وہ اس قرآن کے اندر موجود ہیں۔ میرا نبی آ رہا ہے، میرا نبی آیا ہے، وہ نبی تمہیں سمجھا رہا ہے کہ تم کو نیک اعمال کیسے کرنے ہیں، تمہیں میرے پاس کس حالت میں آنا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیارا نبی، میرا چہیتا، میرا لاڈلا، دین کی باتوں کو تمہیں سمجھا رہا ہے، دین کے طریقوں کو تمہیں سمجھا رہا ہے، مجھے راضی کرنے کے طریقوں کو سمجھا رہا ہے۔ اگر تم نے اس طرح سے مجھ کو راضی کر لیا تو یاد رکھنا، قبر، جنت تو دور کی چیز ہے، اللہ رب العزت قبر کے اندر بھی عالم جنت بنا دیں گے، جنت کے باغات قبر کے اندر سجا دیں گے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہم قبر میں بھی رو رہے ہوں گے، اور ہم قبر سے نکلنے کے بعد تو ہمارے افسوس کا عالم ہی ہوگا۔ ہم بھی یہی کہہ رہے ہوں گے، کاش نہ ہوتے، کاش ہمیں وقت اور مل جائے، ہم کسی طرح کر لیں، لیکن اللہ اس چیز کو گوارا نہیں کریں گے۔ اللہ کہیں گے تمہیں ٹائم دے دیا گیا جو دینا تھا، جو امتحان کا وقت تھا وہ دے دیا گیا، تم امتحان میں پاس ہوئے یا نہیں اب پتہ چل جائے گا۔ تمہیں وقت میں نے زندگی کے اندر دیا تھا، 50 سال کی عمر، 60 سال کی زندگی اللہ رب العزت نے دی ہے۔ اس زندگی کے اندر ہمیں اپنے آپے کو بنانا ہے۔ اگر ہم اس زندگی سے ناکام و نامراد ہو کر جائیں گے تو یاد رکھو، اس زمانے، اس وقت میں ہمارا رونا، ہمارا کچھ بھی کرنا کام نہیں آئے گا۔ ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، لیکن ہمارے اوپر کوئی ترس کھانے والا نہیں ہوگا۔ ہم سوچ رہے ہوں گے کوئی ہماری تھیلی میں آ کر چندہ ڈال دے، 1 نیکی کا، 2 نیکی کا، لیکن کوئی دینے والا اس وقت موجود نہیں ہوگا۔ اس چیز کی تیاری ہمیں خود کر کے جانا پڑے گا، ہمیں تیاری کے ساتھ جانا پڑے گا، تاکہ کل قیامت کے روز ہمیں کسی کے چندے کی ضرورت نہ پڑے، تاکہ کل قیامت کے روز اللہ رب العزت ہم سے راضی ہوں، اللہ ہمارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیں، اور جہنم جیسے برے ٹھکانے سے اللہ ہمیں محفوظ فرما دیں۔ تو نیک اعمال ہمیں کر کر جانے ہیں۔ نیک اعمال ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ نماز پڑھنا ہم کو بتلایا ہے کہ نماز پڑھو رب ہمارا راضی ہوگا، زکوٰۃ دو رب ہمارا راضی ہوگا، روزے رکھو رب ہمارا راضی ہوگا، اور المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ لوگوں مسلمان وہ ہے، نیک عمل یہ ہے کہ انسان کے اخلاق اچھے ہوں۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر سب سے بلند اخلاق والے تھے۔ آپ جیسا اخلاق والا اس دنیا کے اندر نہ کوئی آیا تھا اور نہ کوئی آ سکتا ہے۔ آپ کے اخلاق کریمانہ ہم غیر تک آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ آپ کے صحابہ آپ کے بارے میں تعریف میں مشغول ہیں، لیکن جو غیر ہیں وہ بھی تعریف کرنے پر مجبور ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں، محمد جیسے اخلاق ہم نے نہیں دیکھے، محمد جیسے چاہنے والے لوگ ہم نے نہیں دیکھے۔ محمد کے چاہنے والے اپنے آپ کو کٹانا منظور کرتے ہیں، اپنے آپ کو گرانا منظور کرتے ہیں، لیکن محمد کو ذرا سی تکلیف پہنچ جائے اس کے ماننے والوں کو گوارا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے اخلاق دکھائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھلایا ہے، ہمیں سمجھایا ہے کہ ہمیں اس دنیا سے کس حال میں جانا ہے، ہمیں اپنے آپ کو کن اخلاقوں سے، کن طریقوں سے، کن چیزوں سے آراستہ و پیراستہ کر کے اپنے رب کے پاس حاضر ہونا ہے۔ اگر ہم ان طریقوں کو لے کر، ان طریقوں پر چل کر اپنے رب کے پاس حاضر ہوئے تو ہمارا رب ہم سے کہے گا، اور فرشتے اعلان کر رہے ہوں گے، آؤ تمہارے لیے خیر کی بشارت ہے، آؤ تمہارے لیے سلامتی ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے رب کو ناراض کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہٹ کر ہم جائیں گے تو رب ہمارا استقبال کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، فرشتے ہمارے استقبال کے لیے تیار نہیں ہوں گے، ہر شخص ہمیں دھتکار رہا ہوگا۔ ہم وہاں عالم محشر میں پیاس کی حالت میں جا رہے ہوں گے، کاش کہ ہمیں ایک گھونٹ کہیں سے پانی مل جائے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوثر پر جا رہے ہوں گے، لیکن فرشتے آ کر کہیں گے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کون لوگ ہیں،
آپ کہیں گے پانی پلانا چاہتا ہوں، میرے امتی ہیں کہ نبی آپ کو معلوم نہیں ہے یہ کون ہے؟ کہیں گے کون ہے؟ کہ یہ تمہارے امتی ہیں، لیکن تمہارے جانے کے بعد انہوں نے تمہارے دین کو بگاڑا ہے، انہوں نے کام نہیں کیے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو سجایا نہیں ہے، انہوں نے اپنے آپ کو سنوارا نہیں ہے، یہ اس لائق نہیں ہے کہ تم ان کو اپنے ہاتھ سے اور جام کوثر تم ان کو پلاؤ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، سوچنے کا مقام ہے، اگر اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں ہم سے چہرہ موڑ لیں گے، اس وقت میں ہم کو اپنے کوثر سے، اپنی نہر سے ہمیں دور بھگا دیں گے، تو یاد رکھو کیا حال ہمارا ہوگا۔ ہر شخص چاہ رہا ہوگا کسی طرح سے مجھ کو پانی مل جائے، کسی طرح سے مجھ کو جام کوثر مل جائے، لیکن کوئی شخص اس کو دینے والا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں سکہ چاہیے، اور سکہ کیا ہوگا؟ آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ایمان لاؤ اور نیک عمل کر جاؤ، تو اللہ رب العزت تمہیں ہر چیز سے مالا مال کر دیں گے۔ اور اگر ہم نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے مالا مال نہیں کیا تو پھر ہم خسارے میں ہیں، ہم نقصان میں ہیں، ہر چیز ہمیں وہاں نقصان دہ دکھائی دے گی، لیکن کرنے کے لیے اس وقت ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ کرنے کی زندگی اللہ نے ہمیں یہ دی ہے، کرنے کا وقت ہمیں اللہ نے یہ دیا ہے کہ لوگوں، تمہیں جو زندگی دی جا رہی کہ امانت ہے، یہ زندگی لہو و لعب میں گزارنے کی چیز نہیں ہے، یہ انسان کو، مومن کے لیے خاص طور پر یہ امانت کے طور پر ہے، اس کو جواب دینا ہے۔ کافر تو رہے کافر، وہ نہیں مان رہے اللہ کو، ان کا تو ٹھکانہ جہنم ہے، لیکن مومن جو اللہ کو ماننے والا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھے، اپنے آپ کو آوارہ اور لہو و لعب کاموں کا انسان نہ سمجھے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس دنیا میں کام کا انسان سمجھے، اپنے آپ کو کام کا بنائے۔ اگر انسان اپنے آپ کو کام کا بنا لے گا تو اسے کام میں لگنا بھی آسان ہوگا، اسے کام کا کرنا بھی آسان ہوگا۔ لیکن اگر انسان اپنے آپ کو نہیں بنائے گا، اگر انسان اپنے آپ کو نہیں سجائے گا، اگر انسان اپنے آپ کو سانچے میں نہیں ڈالے گا، تو اس کے لیے دین کا کوئی کام کرنا آسان نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز انسان کے کرنے سے ملتی ہے۔ اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہیں، جس انسان کو چاہیں بلا سبب کے دے سکتے ہیں، لیکن یہ دنیا دار الاسباب ہے۔ اللہ نے انسان کے ساتھ سبب لگا رکھے ہیں، انسان ایسا کرے گا تو اس کو ملے گا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس کے اندر تقوی کا بھی اور فسق و فجور دونوں چیزوں کا مادہ رکھا ہے۔ اب اس کے لیے ہے، اب اس کے ہاتھ میں ہے، یہ جو کرے گا اس کو فیض پھل ملے گا، اگر یہ نہیں کرے گا تو پھر یہ کچھ کام نہیں لے پائے گا، کچھ کام نہیں کر پائے گا۔ انسان کو اپنے آپ کو بنانا ہے، انسان کو اپنے ایمان کو ایسا بنانا ہے کہ وہ ایمان انسان کو غلط راستوں پر چلنے سے خود بخود روک دے۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمارا اسلام یہ ہے، ہمارا ایمان یہ ہے۔ نماز کا وقت ہو رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، مؤذن آواز دے رہا ہے، حی علی الصلاۃ، کہ لوگوں آؤ، اللہ اپنے رب کو راضی کر لو، آ جاؤ تم نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آ جاؤ تم کامیابی کے لیے۔ لیکن ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ہمارے پاس اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، ہمیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اس اذان سے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے، شاید اس اذان کے مخاطبین، اس اذان کو سننے والے کوئی اور ہیں، ہم نہیں ہیں۔ اس اذان کا سننے کے بعد ہمیں اپنے گھروں میں بیٹھنا، ہمیں اپنے گھروں میں رہنا، اور نمازوں کو چھوڑ کر ہمیں اپنے بستروں کو گرم کرنا، اپنے بستروں میں پڑے رہنا، یہ آج ہمیں اچھا لگ رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، ہم بعد میں نماز پڑھ لیں گے۔ کل قیامت کے روز اللہ رب العزت جب ہمارے رجسٹروں کو کھولیں گے تب دکھائی دے گا، تب ہم سوچیں گے کاش کہ اس وقت ہم فجر کے وقت میں نماز جا کر پڑھ لیتے، مؤذن اذان دے رہا تھا، ہم اس کے باوجود اٹھ کر نہیں گئے، کاش ہم نماز پڑھ لیتے، ہماری بس یہی ایک نیکی کمی رہ گئی تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی وجہ سے جنت میں پہنچا دیتے۔ لیکن آج کیا ہے؟ آج انسان یہ سمجھ بیٹھا ہے، ہر شخص یہ سمجھ بیٹھا ہے، ہم مسلمان ہیں، جنت میں جانا ہماری ٹھیکیداری ہے، جنت ہماری ہے، ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں،
جنت ہماری ٹھیکیداری ہے۔ میرے بھائیو، جنت کسی کی ٹھیکیداری میں چیز نہیں ہے۔ جنت اللہ نے ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جو وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کر جائیں، ایمان والے ہوں اور نیک عمل کر جائیں اس دنیا سے۔ اگر ہم اس دنیا سے نیک عمل کر جائیں گے تو جنت اللہ رب العزت ہمیں دیں گے، اور اگر نہیں کر جائیں گے تو جنت پر ہماری جاگیرداری نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم جیسا صحابی، اتنا عظیم المرتبہ صحابی، حضرت فاروق اعظم کوئی چھوٹے موٹے صحابی نہیں ہے۔ اسلام کے اندر اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو مرتبہ ہے انبیاء کا ہے۔ انبیاء کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مرتبہ ہے، اور ان صحابہ میں بھی دوسرے نمبر پر فاروق اعظم ہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت یہ اعلان کر دے کہ لوگوں سب کو بخش دیا جائے گا، لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ اس کی مغفرت کی کوئی وہ نہیں ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوگی، تو فاروق اعظم کہتے ہیں کہ لوگوں میں یہ سمجھوں گا کہ وہ شخص میں ہی ہوں، شاید جہنم میں جاؤں گا۔ لیکن آگے کہتے ہیں کہ لوگوں اگر اللہ رب العزت اعلان کرے کہ لوگوں تمام لوگوں کو جہنم کا تمام لوگوں کی مغفرت نہیں ہوگی، صرف ایک شخص ایسا ہے جس کی مغفرت کی جا رہی ہے، جس کو جنت دی جائے گی، فاروق اعظم کہہ رہے ہیں کہ مجھے امید ہوگی کہ وہ شخص میں ہوں گا۔ انسان کو ڈرنا بھی چاہیے اور اللہ سے امید بھی رکھنی چاہیے، لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج ہم نے امیدیں باندھ رکھی ہیں، ہر چیز کی ہمارے ساتھ میں امید ہے، جنت ہمیں ملے گی ہماری امیدیں ہیں، اللہ رب العزت فرشتوں کو ہمارے استقبال میں لگائیں گے، یہ ہماری امیدیں ہیں، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ نماز ہم پڑھیں نہ پڑھیں ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم زکوٰۃ دیں نہ دیں کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی مسلمان بھوکا مر رہا ہے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمارے بچے اپنے پیٹ بھر لیں، ہمارے گھر والے اپنے پیٹ بھر لیں، کوئی مسلمان بھوکا مر رہا ہے تو مرنے دو، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ خوف نہیں ہے، یہ خالص رجا ہی رجا ہے۔ رجا کام آنے والی چیز نہیں ہے، خالص امید بھی ہو اللہ سے، ساتھ میں خوف بھی ہو، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا عالم ہوگا۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، وہ غالباً طواف کر رہے تھے یا کوئی نماز وغیرہ کوئی عبادت کر رہے تھے، آواز آ رہی تھی، ہمیں تمہاری یہ چیز منظور نہیں ہے، ہم نے قبول نہیں کی ہے۔ نماز پڑھی، آواز آ رہی ہے کہ تمہاری نماز قبول نہیں ہے۔ زکوٰۃ دی، تمہاری زکوٰۃ قبول نہیں ہے۔ حج کر رہے ہیں، آواز آ رہی ہے حج قبول نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ جی آپ پھر بھی عبادت کر رہے ہیں، آپ کے بار بار آواز آ رہی ہے کہ کوئی قبول نہیں ہے۔ تو کہا کہ ہمارا کام عبادت کرنا ہے، ہمارا کام زکوٰۃ کو دینا ہے، حج کرنا ہمارا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کو قبول کریں نہ کریں، ہمارا کام صرف امتحان کا دینا ہے، پاس کرنا فیل کرنا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ قبول کرے نہ کرے، میرا کام صرف عبادت کا کرنا ہے۔ آواز آتی ہے غیب سے کہ ہم نے تمہاری تمام عبادتوں کو قبول کیا۔ تو یہ چیزیں ہیں، ہم اپنے آپ کو صرف سمجھ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، جنت ہمیں مل جائے گی، ہر چیز ہمیں مل جائے گی۔ میرے بھائیو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑے گا، ہمیں کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑے گا، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہمیں اپنا مال دینا پڑے گا اگر مال کی ضرورت ہوئی، اگر ہماری جان کی ضرورت ہوئی تو جان دینی پڑے گی۔ اللہ کو ہماری جان کی ضرورت ہے، وہ ہم سے راضی ہوگا ہماری جان کی وجہ سے۔ اگر ہم نے اپنی جان نہیں دی تو یاد رکھو کہ رب ہمارا راضی ہونے والا نہیں ہے۔ اگر ہمارے رب کو ہم سے راضی ہونے کے لیے ہماری اولاد کی ضرورت پڑتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر ہمیں چلنا پڑے گا۔ ہمیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنی بیویوں کو چھوڑنا پڑے گا، اپنی اولاد کو چھوڑنا پڑے گا، ہمیں ہر چیز کرنی پڑے گی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنی اولاد کو نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں، اپنی بیویوں کو نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں، ہمارا مال ہمیں محبوب ہے، ہمارا مال ہمیں اچھا لگتا ہے، ہم اپنے رب کی راہ میں مال لٹانا نہیں چاہتے ہیں، تو یاد رکھو ہمارا رب ہم سے راضی ہونے والا نہیں ہے۔
ہمارا رب ہم سے راضی جب ہوگا جب ہم اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں گے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مؤمنین کی جانوں کو خریدا ہے، ہم نے مؤمنین کی جانوں کو خریدا ہے۔ کس چیز کے بدلے میں؟ اللہ کس چیز کے بدلے میں آپ خرید رہے ہیں؟ ہم تو آپ کے غلام ہیں، آپ کو خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جہاں چاہیں ہمیں لگائیں، ہماری گردن کٹنے کی ضرورت ہے آپ کٹائیں، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں۔ ہم نے آپ کو کچھ دیا نہیں ہے، آپ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں آنکھیں دی ہیں، روشنی ہمیں دکھا رہی ہیں، اندھیرا ہمیں دکھا رہی ہے، یہ آپ کا کرم ہے۔ آپ نے ہمیں کان دیے ہیں، ہم سن رہے ہیں، زبان دی ہے، ہم چکھ رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں، ہم کھا رہے ہیں، دانت دیے ہیں۔ آپ کی کوئی نعمت کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں، ہم آپ کی کسی نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کس چیز کے بدلے میں خرید رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں میرے بندو میں تمہیں جنت دوں گا، پھر میں جنت دوں گا۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، اللہ کہہ رہے ہیں مال بھی ہمارا اللہ نے خریدا ہے، جان بھی اللہ نے ہماری خریدی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر ضرورت پڑتی ہے انسان کی جان کی تو ہمیں اللہ کی راہ میں دینا پڑے گا، اگر نہیں دیں گے تو ہمارا رب ہماری جانوں کو خریدنے والا نہیں ہے۔ ہم اپنے رب کی اس تجارت سے نکل جائیں گے، ہمارا رب ہم سے ناراض ہوگا۔ ہم اس وقت کل قیامت کے روز جب ملیں گے تب ہمیں نفسی نفسی کے عالم میں یاد آئے گا، کاش ہم اپنے رب کے لیے اپنے مال کو قربان کر دیتے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کا ایک قریب ہمارے پاس آیا تھا، ایک فقیر آیا تھا مانگنے والا، کاش ہم فوٹو کھنچانے کے علاوہ ہم اس کو بیچارے کو اخلاص کے ساتھ 2 روپے دے دیتے، ان 2 لاکھ سے زیادہ ہمارے وہ کام آ جاتے، لیکن آج ہمارے یہ کام آنے والا نہیں۔ کس طرح سے کام آئے گا؟ اللہ کہتا ہے چیزیں لاؤ خالص، الا للہ الدین الخالص، اللہ کو خالص دین چاہیے، نہ ریا کے ساتھ چاہیے، نہ شہرت کے ساتھ چاہیے۔ اللہ کو صرف چاہیے تو اپنی رضا کے ساتھ میں، اپنے اخلاص کے ساتھ میں صرف خالص وہ للہیت ہو، اس کے لیے خالص اللہ کا واسطہ ہو، اللہ کے لیے ہو، کسی چیز کا اس میں شائبہ نہ ہو۔ ورنہ میرے بھائیو کل قیامت کے روز ہم نیک عمل کر جائیں، ہم کسی کو دے رہے ہیں، ہم نے کسی کو 50,000 روپے دیے، زیادہ بڑی رقم نہیں ہے آج انسان کے لیے، ہم نے 50,000 روپے دیے، لیکن ساتھ میں فوٹو کھنچوانے تاکہ پوری دنیا دیکھے ہاں ہم نے دیے، پوری دنیا دیکھے ہاں ہم نے دیے ہیں۔ اللہ کہیں گے کہ جاؤ جس کے لیے تم نے دیے تھے اس سے لے لو، جس کے لیے تم نے کام کیا تھا اس سے لے لو، اس کا بدلہ میرے پاس نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو ہمیں جنت کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے آپے کو سنوارنا پڑے گا، اپنے بگڑے ہوئے اخلاقوں کو ہمیں اچھے کرنے پڑیں گے۔ ہمارے آج اخلاق بہت برے ہیں، کسی کے لیے نہیں، ہمارے اخلاق برے ہیں، آج ہمارے اخلاق برے ہیں، تبھی تو غیر ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہندوستان کی تاریخ تو بڑی مشہور ہے، ہندوستان کے اندر جو سب سے پہلے اسلام پھیلا ہے ان صحابہ کے ذریعے سے پھیلا ہے، ان صوفیاء کے ذریعے سے پھیلا ہے، جنہوں نے یہاں کے لوگوں کو اپنے اخلاق دکھائے، اخلاق نبوی دکھائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دکھائے، ان کے ذریعے سے اصل اسلام پھیلا ہے۔ بات کی چیزیں ہیں، کسی نے حملہ کیا، کسی نے کچھ کیا، ورنہ اصلاً سب سے پہلے اسلام اس طریقے پر یہاں پھیلا ہے۔ اخلاق سے انسان متاثر ہوتا، ہم اپنے اخلاقوں کو سنواریں، ہم اپنے آپے کو بنائیں۔ جب ہمارے اندر للہیت بھرتی جائے گی، جب ہمارے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین بھرتا جائے گا تو ہمارے اخلاق بھی اچھے ہوتے جائیں گے۔ اور اگر ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہوئے تو ہم سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچے گی، ہم سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے، جس کے پیروں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، وہ اصل مسلمان ہے۔ تو ہمیں ہر چیز کو سمجھنا ہے، ہمیں اس دنیا سے اس طور پر، اس طریقے پر جانا ہے کہ کل قیامت کے روز، قیامت کی تو بات دور کی ہے، قبر کے اندر ہی اللہ تعالیٰ ہماری پہلی جو سیڑھی ہے قبر کی اسی میں پاس کر دے، ہم کو اس پہلے امتحان میں ہمیں پاس کر دے، اور کل قیامت کے روز ڈائریکٹ اللہ ہمارے لیے جنت کا وعدہ کر دے۔ اللہ کہے کہ میرا بندہ ہے، اس نے اپنی زندگی کو، اپنے مال کو، اپنی جان کو میرے لیے وقف کر دیا، ہر طرح سے اس نے مجھے راضی کیا، جاؤ اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہے۔ ہم اگر اس حال سے جائیں گے تو ہمیں بہت اس وقت آرام ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، ہم اپنے رب سے جب نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں لے لیں گے بڑے خوش ہوں گے۔ ہم اس وقت سب سے کہیں گے امید تھی،
ہمیں یقین تھا، ہم نے مانا تھا اس چیز کو کہ ہمارا رب کل قیامت کے روز سب چیزوں کا حساب لے گا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، ہمیں معلوم تھا، اس لیے ہم تیاری کر کر آئے تھے۔ اب اللہ نے قبول کر لیا، یہ اس کا ہم پر احسان ہے، ہم جنت میں جا رہے ہیں۔ دیکھو میرا نامہ اعمال، دیکھو میری کتاب میں امتحان میں کامیاب ہو گیا، لیکن اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں سنوارا، ہم اپنی زندگیوں کے اندر اپنے رب کے بھیجے ہوئے دین سے، دین اسلام سے ہم اسی طرح سے غافل رہے، تو پھر ہم روتے پھریں گے، کوئی ہمارا رونا کام نہیں آئے گا، کوئی ہمیں وہاں پچکارنے والا نہیں ہوگا، وہاں رحم کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، کوئی گنجائش نہیں ہوگی، وہاں تو ڈائریکٹ فیصلہ ہوگا کہ جو جیسا کر کے آیا ہے ویسا آج بھرے گا، جو جیسا کر آیا ہے ویسا بھرے گا۔ اور دیکھو اس وقت بھی ہم جب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، اس وقت ہم جل رہے ہوں گے، ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی ہمارے لیے پریشان ہوں گے۔ میزان پر، پلصراط پر، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہوں گے، وہاں ہم سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوں گے۔ میرا امتی کوئی جہنم میں نہ جانے پائے، کسی طرح سے بھی جہنم میں نہ جانے پائے۔ جس نے اسلام کو چکھا ہے وہ جائے ڈائریکٹ جنت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوں گے، ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سفارشوں میں لگے ہوئے ہوں گے، ہر طرف سے ہمیں ڈھونڈ رہے ہوں گے، کوئی مسلمان کہاں ہے، کیسا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا کیا حال ہے؟ آج ہم اسی پیارے نبی کے سنتوں کو، اسی کے طریقوں کو اپنے آپ سے اس طرح سے ٹھکرا رہے ہیں جیسا کہ ہمارا ان چیزوں سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے، من تمسک سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، کہ لوگوں جس وقت میری سنت کو چھوڑا جا رہا ہو، میری امت کے اندر فساد پھیلا ہوا ہو، اور اس وقت اگر کوئی شخص میری ایک سنت کو مضبوطی سے پکڑے گا تو اللہ رب العزت اسے 100 شہیدوں کے برابر ثواب دیں گے۔ آج دسترخوان کی سنتیں، آج مسجد میں آنے کی سنتیں، مسجد سے جانے کی سنتیں، بیت الخلاء میں جانے کی، آنے کی، ہر چیز ہم سے چھوٹی ہوئی، ہر چیز ہم سے چھوٹی ہوئی ہے۔ ہم مسجد میں آتے ہیں، آنے کے ہمیں کیا پڑھنا ہے ہمیں کچھ یاد نہیں رہتا، ہمیں کیا پڑھنا ہے کچھ یاد نہیں رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہمارے لیے ہیں، اور اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے، اس میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اگر ہم کر جائیں گے تو اللہ ہمیں نیک، صالح، متقین، ابرار میں اٹھائے گا، اور اگر ہم کر نہیں جائیں گے تو ہمارے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے، نقصان ہی نقصان ہے، اور وہ نقصان ایسا ہوگا کہ کل قیامت کے روز اس کی کوئی تلافی کرنے کی چیز نہیں ہوگی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم پختہ عزم کریں، ہم اپنے رب کے سامنے گڑگڑائیں کہ اللہ ہم آج سے وعدہ کر رہے ہیں، ہم آپ کی رضا کے مطابق اپنے کام کریں گے، ہم آپ کو راضی کرنے کے کام کریں گے، آپ کو ناراض کرنے والے کوئی کام ہم نہیں کریں گے۔ اگر ہم سے ہو جائے تو ہمیں معاف کرنا، ہم اپنے رب سے توفیق خدا بندی مانگیں، توفیق ہوگی تو اللہ ہمیں مانگیں گے تو ہم سے سارے کام آسان ہوں گے۔ دعا کریں اللہ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔